اور حاضرین ایوٹ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی جوائنٹ وینچر بورے والا علی رضا کی طرف سے نہایت ہی ادب و احترام اور عاجزی سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بارانی انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کی اس اتھارٹی کا جنہوں نے آج ہمیں اس خوبصورت اور میلادی محفل کو منعقد کرنے کی اجازت دی ہے اور ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا جس میں یونیورسٹی کے ڈائریکٹر، ایڈمنسٹریٹر، ایگزام کنٹرولر صاحبہ اور اتھارٹی کا ہر ایک فرد شامل ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور اس کے بعد میں بارانی انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کے تمام طلباء کو آج اس نورانی اور وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کو اس میلادی محفل کی بہت بہت مبارک ہو۔ سامعین قدر، آج باروز ہفتہ 21 ربیع الاول 1437 ہجری کی یہ صبح 2 جنوری 2016 کا ہاتھ تھامے ہوئے پوری دنیا سے کہہ رہی ہے کہ نیا سال مبارک ہو۔ اور میری طرف سے خصوصاً ان لوگوں کو جن کے دل محفل آمد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دھڑکتے ہیں، نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ سامعین قدر، برسوں پہلے کی بات ہے، 1487 برس قبل، میڈم 1487 برس قبل، جب کائنات کا سینہ جل رہا تھا، چاروں طرف ایک کمی سی محسوس ہو رہی تھی، ایک ویرانی تھی، ایک اداسی تھی۔ پروردگار نے ایک مرتبہ بہار کی فصل بھیجی، بہار کا موسم آیا، یہ خیال اور یہ گمان غالب ہونے لگا کہ اس بار شاید واقعی بہار آ ہی جائے، بچیاں جو زندہ دفن کی جا رہی ہیں شاید انہیں بچانے والا کوئی مسیحا آ جائے۔ کاش ایسا بھی ہو کہ دور جاہلیت کی جو تمام رسمیں ہیں انہیں ختم کرنے والی کوئی ہستی آ جائے۔ کاش ایسا بھی ہو کہ اگر ہم بات پر جھگڑ رہے ہیں، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تو کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو کوئی آئے اور ان جھگڑوں کو ختم کر دے۔ کائنات بہت زخمی تھی، بہت بے تاب تھی، بہت دل گرفتہ تھی اور بہار کے موسم سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھی، بہت وابستہ تھی۔ ایک سال 1487 برس قبل جو بہار تھی وہ دنیا کی، کائنات کی، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو سب سے زیادہ مناسب ہوگا کہ کائناتوں کی سب سے زیادہ خوبصورت بہار تھی، کیونکہ میرے سامعین یہ وہ بہار تھی جو جاہلیت کی فضا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آئی تھی۔ یہ کسی ایک موسم کی بات نہیں تھی بلکہ ہر موسم کی بات تھی۔ کیوں؟ اب اس موسم میں وہ خزاں کبھی نہیں آئے گی جس کا تعلق جہالت اور جاہلیت سے ہوگا۔ اب اس موسم میں وہ خزاں کبھی نہیں آئے گی جو انسانی اقدار کو پامال کرے گی۔ اب اس موسم میں وہ خزاں کبھی نہیں آئے گی جو عورتوں کے حقوق، ان کی آواز اور ان کے احترام میں کوئی کمی یا کجی پیدا کرے گی، کیونکہ اب وقت ہے اس ہستی کے تشریف لانے کا جس کے لیے محفل ہست و بود کو سجایا گیا ہے، جس کے لیے جھنڈے بھی لگائے گئے ہیں اور چراغا بھی کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اب وقت ہے اس گھڑی کا، اب وہ تشریف لانے لگے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے یہ بات کہ آج ہم بھی اسی میلادی محفل کے انعقاد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین، یہ وہ محفل ہے جو عرش بری پر منعقد ہوا کرتی تھی اور خالق لم یزل نے انہی محافل کے محبوب کو زمین پر بھیج کر اس کی محبت، اس کی مودت ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے۔ اور آج ہم سب اسی وجوب کی تکمیل کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے سامعین، یہ کیسے ممکن ہے کہ محبوب رب کریم کی محفل ہو اور اس کا آغاز
رب کریم کے بابرکت نام سے نہ ہو۔ پس سلاطین عالم کا سلطان اپنی جگہ، سلاطین عالم کا سلطان اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، ارے بدلتی رہی لاکھ آسمانی کتابیں زمین پر، مگر خدا کا کلام اپنی جگہ